बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपके साथ ज़िला करक में कुछ गैर मुतवक्की और गैर मामूली सियासी तब्दीलियों के बारे में आपके साथ मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि ज़िला करक में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में सियासी गुरु फरीद तूफ़ान की अपनी पार्टी अवामी नेशनल पार्टी में वापसी के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद गुलसाहिब खान ने खुर्शीद खटक और फरीद तूफ़ान की मौजूदगी के बावजूद अवामी नेशनल पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। उसके बाद शम्सुर रहमान ने मियां निसार और जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफार्म से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने वाले मौलाना मिर्ज़ा हकीम की मौजूदगी में जमीयत उलमा इस्लाम में ऐलान किया। उसके बाद मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ ने अपनी पुरानी पार्टी और अपने मुर्शिद को छोड़कर गैर मुतवक्के तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम में ऐलान किया। उसमें पहले से कौमी असम्बली के 2 उम्मीदवार मौजूद थे, उन्होंने ऐलान किया। और अब सबसे ज़्यादा जो हैरानकुन फ़ैसला नज़र आ रहा है वो रहमत सलाम साहब का है, साबिक ज़िली नाज़िम और मुस्लिम लीग नून के साबिक सूबाई जनरल सेक्रेटरी और मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून के आला क़ियादत में और नवाज़ शरीफ के करीबी साथियों में शुमार होने वाले रहमत सलाम साहब ने भी फ़ैसला किया है कि वो जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। तो हम जो पिछले शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब की शमूलियत, शम्सुर रहमान साहब, गुलसाहिब खान और इस तरह की मंसूर खटक, दूसरे इनकी शमूलियत के बारे में वक्तन वक्तन अब हम आपके साथ बात करते रहेंगे। लेकिन आज हम आप बात करेंगे रहमत सलाम साहब से कि उनको क्या ऐसे वो हालात थे, क्या ऐसी वजूहात थी कि उन्होंने इतना गैर मामूली और गैर मुतवक्के फ़ैसला किया, और बावजूद इसके कि ये कोरोना और रमज़ान, ये सिलसिला जो कोरोना में भी चल रहा था और रमज़ान में भी चल रहा था और अब भी चल रहा है। तो हम आज बात करेंगे रहमत सलाम साहब से कि उन्होंने ये फ़ैसला क्यों और कैसे किया। वालेकुम सलाम रहमत सलाम साहब, दस्तक न्यूज़ में खुशामदीद कहते हैं आपको। बड़ा कुछ गैर मुतवक्के किस्म का फ़ैसला किया मुस्लिम लीग नून में 35 बहारें गुजारने के बाद और ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा देने के बाद जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत के हवाले से ऐसे कौन से मुहर्रिकात थे जिसने आपको ये फ़ैसला करने पर मजबूर किया? शुक्रिया खान। बात यह कि आपने कहा 33 बहारें तो हमने इसमें कोई नहीं दी है, अलबत्ता ख़जाने हमने गुजारी हैं, क्योंकि 10 साल परवेज़ मुशर्रफ की अमरीत थी और उसमें जो है ना आपको पता है कि क्या हाल था। बहरहाल अच्छा वक्त गुजरा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बुरा वक्त गुजरा है, और पार्टी से ऐसी कोई नाराज़गी भी नहीं है कि मैं कहूँ कि नाराज़गी है। और मेरे पसंदीदा लीडर अभी नवाज शरीफ हैं, पसंदीदा पार्टी भी मुस्लिम लीग नून है। लेकिन आपको मालूम है कि इस वक्त हमारे सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में बिलखसूस जनूबी अजला में जो सूरत हाल है, वहाँ पे हमारी पोजीशन दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है। इसकी जो भी वजूहात हैं, शायद मैं भी उसका जिम्मेदार होऊंगा, लेकिन बहरहाल जो भी वजूहात हैं मैं उस पर ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता जी। इस वक्त पीटीआई का मुकाबला करना हम खैबर जनूबी अजला में मुस्लिम लीग नून की बस की बात नहीं है, साफ बात यह है जी। तो पीटीआई की हुकूमत ने हमारी पूरे सूबे को यरगमाल बना रखा है, और जो हाल इस वक्त अवाम का है पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बना रखा है। और पीटीआई का मुकाबला करने के लिए इस वक्त जीओआई की सफ़ों को मजबूत करना मेरे ख्याल में मुनासिब होगा, क्योंकि अगर हम हर एक 1.5 इंच की मस्जिद बनाएंगे तो हमेशा यही हाल रहेगा। और जो हाल आपके ज़िले का है, आप मैं इससे तबसरा नहीं करता हूँ, या आपके सूबे का है, वो आपको खुद नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल में ये वक्त है कि हम जनूबी अजला में जमीयत उलमा इस्लाम को मजबूत बनाएं ताकि इनसे छुटकारा हासिल करें। रहमत सलाम साहब, मेरे ख्याल से आपने कुछ बहुत अजीब सा मंतक वो पेश किया है कि
مسلم لیگ نون میری پسندیدہ پارٹی ہے، نواز شریف میرے پسندیدہ لیڈر ہیں، اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ میں ناراض بھی نہیں ہوں کسی سے، تو پی ٹی آئی نے ایسے کون سا وہ کیا ہے کہ آپ اس کو اتنا اپنے سیریس لیا کہ 35 سال اپنا کیریئر، جیسے میں نے کہا میں نے آپ کی 35 زندگی کے 35 باروں کی بات کی ہے کہ آپ نے وہ ساری جد و جہد وہ داؤ پہ لگا کر جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا فیصلہ کیا؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ پی ٹی آئی کی 7 سال یہاں پہ اس صوبے میں حکومت ہو گئی جی، ہمارے 7 سال پی ٹی آئی کی حکومت کے ہو گئے ہیں ہمارے صوبے میں. باقی ضلعوں کو چھوڑو، ہم اپنے ضلع کی بات کرتے ہیں. ہماری رائٹ بھی 6 ارب روپے یا بلکہ 9 ارب روپے ہماری رائٹ بھی پی ٹی آئی کی حکومت نے دوسرے ضلعوں میں خرچ کیے اور ابھی تک ہمیں نہیں دی رہے. ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے، ہمیں نہیں دے رہے ہیں. اور جو بھی کام انہوں نے کیے ہیں تھوڑے بہت کیے ہیں، ان کے معیار آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا معیار ہے اس کا. اور کرپشن کی کہانیاں آپ نے خود سنی ہے، آپ نے اپنے اخبار کی ضرورت بھی بنائی ہے. جی جی، کرپشن کے بادشاہ بنے ہوئے تھے. جی، پی ٹی آئی نے کون سا اچھا کام کیا کہ میں اس کا ذکر کروں کہ یہ اچھا کام کیا ہے؟ اور پی ٹی آئی نے تو تباہی پھیلائی ہے. آپ کی جی ڈی پی جو ہے نا مائنس میں چلی گئی پہلی دفعہ. اچھا، آپ کی مہنگائی 20-25% پہ پہنچ گئی ہے. 5.8% آپ کی جی ڈی پی گروتھ تھی اور مائنس پہ چلی گئی ہے. جی، یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ چلو اب کی باتیں بلکہ ٹھیک بھی ہیں، ٹھیک مان بھی لیتے ہیں. تو اس کے لیے تو پھر آپ کو جمعیت علماء اسلام میں کوئی الیکشن تو نہیں ہونے والے، آپ کو پھر 3-4 سال ان کو برداشت کرنا پڑے گا. وہ تو دیکھیں جب تک ہیں وہ تو جو لائے ہیں یا جنہوں نے ووٹ دیا ہے، جنہوں نے ان کو لایا ہے وہ تو ہیں، برداشت کرنا پڑے گا. لیکن صف بندی تو کرنی پڑے گی نا. تو اچھا، اس کے آپ کے خیال میں مسلم لیگ نون 3 سال بعد بھی اس پوزیشن میں نہیں آ سکتی کہ پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے یا اس کو ہرا سکے؟ نہیں آ سکتی ہے، اور آئے گی، اور پنجاب میں آئے گی، ہزارے میں آئے گی میرے خیال میں. لیکن ہمارے پشتون بیلٹ میں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ یہاں پہ میں اپنے پارٹی پہ تو تنقید کروں گا کہ یہاں پہ انہوں نے توجہ نہیں دیا. اگر وہ ہمیں توجہ دیتے تو شاید ہم سے جو 2 صوبائی امیدوار ظفر اعظم اور فرید زمان 2013 کے الیکشن کے بعد چلے گئے تھے، اگر وہ حکومت میں ہمیں توجہ دیتے تو وہ نہ جاتے، یا اگر وہ چلے جاتے تو اس کی جگہ ہمیں اور مل جاتے. تو یہاں پہ ہماری پارٹی کی غلطی ہے کہ انہوں نے ہمیں توجہ نہیں دی اور ہم واپس 2002 کی پوزیشن پہ چلے گئے. جو 2002 سے ہم نے محنت کی اور رنر اپ کی پوزیشن پہ آئے تھے، اور حکومت آنے کے بعد ہم واپس اپنی 2002 کی پوزیشن پہ چلے گئے. تو یہ بھی ایک ریزن ہے. اچھا رحمت السلام صاحب، یہ کہا جاتا ہے عام طور پر کہ دیکھا جاتا ہے کہ جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو داڑھی رکھ کر اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں. تو کہیں آپ کا تو ایسا ارادہ نہیں ہے کہ میں باقی زندگی علماء کے سائے میں گزار دوں، کیونکہ آپ نے شاید الیکشن نہیں لڑنا ہوگا، مولانا مرزا حکیم صاحب ان کے ساتھ پہلے سے موجود ہیں، اور شمس الرحمان بھی قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں، وہ بھی آ چکے ہیں، شاہ عبدالعزیز بھی آ چکے ہیں جمعیت علماء اسلام میں. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے بس علماء کے سائے میں زندگی گزارنے کا ارادہ کیا ہے اور وہ الیکشن لڑنے کا ارادہ ہی نہیں ہے؟ دیکھیں یہ بھی اچھی بات ہے کہ اگر نیک لوگوں کے ساتھ بندہ وقت گزارے، لیکن یہ میں بالکل نہیں کہتا ہوں کہ میرا الیکشن لڑنے کا ارادہ نہیں ہے. میرا بالکل الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے، پکا ارادہ ہے. مسلم لیگ میں میرا ارادہ ختم ہو چکا تھا، لیکن اب جبائی میں جا رہا ہوں تو ارادہ ہے اور پکا ارادہ ہے، اور ٹکٹ کے لیے کوشش بھی کروں گا. اگر ٹکٹ دے دیا تو لڑ لوں گا، نہیں دیا کہیں سے اور مسلم صاحب کہیں سے اشارہ تو نہیں ملا؟ دیکھیں یہ باتیں اخباروں کے لیے، میڈیا کے لیے نہیں ہوتی ہیں. جو بھی آپ خود ہوشیار آدمی ہیں، لیکن میں الیکشن لڑنے کی کوشش کروں گا ہر صورت میں. اچھا، تو ایک یہ بھی ہے، آپ کے بعد پرسوں آپ کی پارٹی مسلم لیگ نون کے ورکروں کا اجلاس میں بڑا دھوم دھڑکا، انہوں نے بڑے جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا ہے. تو یہ کیا صورتحال ہے کہ اس کا آپ اکیلے جا رہے ہیں؟ اچھی بات ہے، میں نے کسی کو بھی اس میٹنگ میں جانے سے منع نہیں کیا ہے. نہ کسی کو میں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ جاؤ.
یہ مسلم لیگ میں رہیں یا GI میں جائیں، یہ میرے ووٹ ہیں، یہ میرے ساتھی، انشاءاللہ ووٹ ان کا میرا ہے، اور اپنے اسٹیج پہ لوگوں نے کہا کہ ہم ووٹ اس کو دیں گے، اسی اسٹیج پہ کہا گیا ہے. اسی اسٹیج پہ چلو کسی ایک بندے نے کہا ہوگا، لیکن ان کا جو جوش و جذبہ تھا، باقی نے بھی اشاروں میں کہا ہے، ایک دو کے علاوہ سب نے اشاروں میں کہا ہے. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ وہاں جو لوگ نعرے لگا رہے تھے نواز شریف زندہ باد یا یہ وہ جوش و جذبے کا مظاہرہ کمیٹی بنانے کا؟ میں بھی لگا رہا ہوں. اچھا، نواز شریف زندہ باد کا نعرہ میں بھی لگاتا ہوں، اور اب بھی لگاتا ہوں، کل بھی لگاؤں گا. اچھا، تو وہ لوگ آپ اشاروں کے نام یہ بتا رہے ہیں کہ اس پہ بھی آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اجلاس میں؟ یہ سارے میرے لوگ ہیں. اچھا، یہ پوری مسلم لیگ میری جماعت ہے. 33 سال میں نے گزارا. یہ مجھے نہیں چھوڑ سکتے کہیں بھی، یہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. اچھا جی. تو باقاعدہ شمولیت کا ارادہ کب ہے؟ 1 ہفتے کے اندر. 1 ہفتے کے اندر. جی. دستک نیوز کو ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے رابطہ کریں گے. اللہ حافظ. جی ناظرین، رحمت السلام صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. انشاءاللہ جیسے کہ پہلے میں نے بتایا، ہم دوسرے جو شخصیات ہیں جنہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے یا تبدیل کر دی ہے، اس سے بھی گفتگو کریں گے. لیکن جاتے جاتے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ جو لوگ پہلی مرتبہ ہم دستک نیوز کو یا ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، وہ دستک نیوز کو فیس بک پر لائک، شیئر اور فالو کریں، اور یوٹیوب پر سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.